جب ہم مومنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک کلیئرلی ایک اندر سائلنس ہوتا ہے، اور اس وقت اس مومنٹ کے اندر ایک اویئرنیس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس مومنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے عمل کیسے کرواتا ہے؟ جب آپ نے اپنی میں کو فالو کرنا چھوڑ دیا، اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہوتا ہے کہ تم خود سمجھ سکتے ہو، مطلب جتنی سائیکالوجی تمہیں آتی ہے تم خود سمجھ سکتے ہو. سارے کا سارا دماغ کا چیٹر باکس جو ہے وہ نفس اور شیاطین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ظاہر کرو. اصل میں وہ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ اندر کی دنیا، اب یہ روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں. تمہاری ہر سوچ یہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے ظاہر کرو. تمہارا ہر جذبہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے ظاہر کرو، اور آپ اس کو روک نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ غمگین ہیں، آپ کو امی یاد آ رہی ہیں، آپ کے چہرے پہ غم آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. تو ہر ایک جذبہ کہہ رہا ہے مجھے ظاہر کرو، اور ہر ایک سوچ کہہ رہی ہے مجھے ظاہر کرو. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ظاہر کرو. اب یہ مفہوم میں سمجھا رہا ہوں، اب اس نقطے کی گہرائی کو سمجھو. اللہ بھی اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے مجھے ظاہر کر. اللہ بھی اپنے بندے کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے مجھے ظاہر کر. اے میرے بندے ان سوچوں کو، ان جذبات کو سجدہ نہ کر، مجھے سجدہ کر. اے میرے بندے ان سوچوں کو، ان جذبات کو اپنا الہ نہ بنا، مجھے الہ بنا. پھر یہ جو وہ اپنی الہیت آپ کے اندر ڈکلیئر کر رہا ہے، وہ پوری کائنات میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے ولیوں کے ذریعے سے پھیلا کے آپ کو دکھا رہا ہے کہ اپنے اندر کے حواس کو سجدہ نہ کرو، ان کی باتیں نہ مانو، غصے کی بات نہ مانو، کینے کی بات نہ مانو، حسد کی بات نہ مانو. یہ سارے مختلف قسم کے شیاطین ہیں. ٹھیک ہے. تکبر کی بات نہ مانو. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانو. آپ کو بظاہر ایک سودا نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو 50 لاکھ کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ خبر جو ہے یہ اس پارٹی کو نہیں دیتا تو یہ میرا سودا ہو جائے گا، یہ پیسے ٹیبل پہ پڑے میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن مجھے ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا مکر کرنا پڑے گا، یہ خبر میں ان کو نہ دوں. ٹھیک ہے. یہ جو چھوٹی سیاستیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں دیکھو اپنے اندر کی مکر کی بات نہ مانو، میری بات مانو. یہ خبر ان سے چھپا کے ان کا نقصان نہ کرو، میری بات مانو. میں ہوں جو اس 50 لاکھ کو 1 کروڑ کر سکتا ہوں، اور اس 50 لاکھ کو آگ لگا سکتا ہوں، اور اس 50 لاکھ کو تمہارے لیے ذبائح بنا سکتا ہوں. میری بات مانو، ان کو سچ بتا دو، معاملے کو میرے پہ چھوڑو، اپنے دل میں رکھو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. میری بات مانو. اپنے اندر کے، تمہارے اندر کے حواس تمہیں کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ مانو، میری بات مانو. اب جب ایک انسان ابھی اندر سے ڈینس ہوتا ہے، کثیف ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، گندے جذبات سے، گندی سوچوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اتنا اندر سے لطیف نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے الہام کو سن سکے. یہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے. جب وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا کرتا ایک حد پر پہنچتا ہے تو اس کا نفس اس کو جتنے الٹے سیدھے مشورے دیتا ہے وہ ان الٹے سیدھے مشوروں پہ چل پڑتا ہے. اب تم لوگوں کے نفس اتنے چالاک ہیں، آج کل کے مسلمان کے اتنے چالاک اور مکار ہو گئے ہیں کہ وہ تمہیں عین وقت پہ قرآن کی حدیث، وہ قرآن کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی تمہارے منہ سے نکلواتا ہے. یہ عام بات ہے. ٹھیک ہے. مطلب تم لوگ اندر سے اتنے کفر پہ آمادہ ہو گئے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان باندھنے سے بھی نہیں ٹلتے، نعوذ باللہ، اپنے دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے. اب روحانی دنیا میں یہ سب ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے تمہیں میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، مجھے تمہارا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو انسان کی لہروں، جو انسان کا اندر سے جسم ہے، اس میں سے یہ ساری خواہشات، یہ سارے مکر، یہ فریب، یہ نفسا نفسی،
یہ تمام کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ظہور مانگ رہی ہیں، یہ ساری ظہور مانگ رہی ہے، ہمیں ظاہر کر دے، ہمیں ظاہر کر دے، ہمیں ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ظاہر کر دو۔ وہ بھی آپ کو کوئی عجیب چیز نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ظاہر کر دو۔ اے میرے بندے، میں بے نیاز ہوں، عرش پہ ہوں، تو زمین پہ مجھ کو ظاہر کر دے۔ اگر میں نے تجھے قبول کر لیا، اگر میں نے تجھے قبول کر لیا اور میں تیرے سے ظاہر ہو گیا، میں تیرے سے ظاہر ہو گیا، تو میں ہی تیرا محافظ ہوں، میں ہی تیرا رازق ہوں، میں ہی تیرا حی ہوں، میں ہی تیرا ممیت ہوں، میں ہی تیرا مصور ہوں، میں ہی تیرا خالق ہوں، میں ہی تیرا ظاہر ہوں، میں ہی تیرا باطن ہوں، میں ہی تیرا رحمان ہوں، میں ہی تیرا رحیم ہوں، میں ہی تیرا کریم ہوں، میں ہی ہوں، میرے علاوہ تجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی تیرے لیے کافی ہوں۔ اور یہی نہیں کہ صرف میں ہوں، میرے انبیاء بھی عالم اربع سے تیری طرف متوجہ ہو جائیں گے، میرے فرشتے بھی عالم اربع سے تیری طرف متوجہ ہو جائیں گے، زمین کے اوپر بھی جو پاک مخلوقات ہیں وہ تیری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ تجھے چاہیے ہی میں، میرے علاوہ تجھے چاہیے کیا؟ میں ہی تیرا ودود ہوں، تجھ سے پیار کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ میں تیری ماں کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گا اگر میں آ گیا تیری زندگی میں، تیری ماں بھی پیچھے رہ جائے گی، تو اپنی ماں سے بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ میری صفت رحیمیت ایسی ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ اگر میں تیری زندگی میں آ گیا، اگر تو نے اپنے ان سارے الہوں کو جو تیرے وجود میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اگر تو اپنے ان الہوں سے بے نیاز ہو کر ان سارے الہوں کو ذبح کر دے، ان سارے الہوں کو قربان کر دے، اور اپنے قلب کو صرف اور صرف میرے لیے پاک کر دے، تو میں ہی تیرے لیے کافی ہوں۔ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ مفہوم میں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم آسمان اور زمین کے خالق کو اپنی زندگی میں بلا سکتے ہو۔ تمہیں اس نعمت کا اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنی بڑی قیمت ہے تمہاری زندگی کی، تمہاری زندگی کتنی قیمتی ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں حاضر و ناظر ہو جائیں۔ اب یہ جو میں نے مفہوم میں سمجھایا ہے، اسی کو موٹا موٹا آپ تقویٰ کہتے ہیں، کہ وہ شخص جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہو گئے، وہ متقی ہو گیا، اور متقی کو اللہ تعالیٰ بچے کی طرح پالتے ہیں، بچے کی 7 سال کے بچے کی طرح۔ اسی لیے ماں کا ریفرنس دیتے ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں نا، اس طرح تمہاری عمر 400 سال ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے دیکھے گا جیسے تم 7 سال کے بچے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ میں وہ اس کو بچے کی طرح پال رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ ایسے ہوتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ایسے سمجھ لو اس بندے کے ہاتھ میں آ کے نوالا اٹھا کے نوالا اس کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اب یہ میں بندے کی بات کر رہا ہوں جس کی زندگی میں وہ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اور بندے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، بندے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں منہ سے کہنا، بندے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے اور اپنے مالک کے حکم پہ کھڑا ہوتا ہے، اور رات کو سوتا ہے تو اپنے مالک کی اجازت سے سوتا ہے۔ اب اس کا اپنا کچھ نہیں رہا،
اس کا مالک کہتا ہے اب اپنی بیوی کے پاس جاؤ، وہ چلا جاتا ہے. اس کا مالک کہتا ہے جاؤ 20 منٹ اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ، وہ چلا جاتا ہے. وہ مالک کہتا ہے کہ جاؤ اپنی ماں باپ کو بھی دیکھ کے آؤ، وہ ٹھیک ہیں، اس کو بھی دیکھ کے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب یہاں پہ اکیلے میں بیٹھ کے میری عبادت کرو، وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے، مالک کہتا ہے کہ اب جاؤ جا کے آفس میں جا کے میرے کھاتے دیکھو، وہ دیکھتا ہے. وہ اتنے عرصے سے اپنے مالک کی خدمت کر رہا ہے کہ اب مالک پوچھتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے مالک عرصہ ہو گیا آپ کے کہنے پہ چل رہا تھا، نہ حسد رہا، نہ بغض رہا، نہ کینہ رہا، کیونکہ کسی کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہی نہیں رہا. سارا دن تو آپ کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں. تو اب میں اپنے بارے میں کیا سوچوں؟ میری ساری سوچیں، سالوں سال ہو گئے میری ساری سوچیں میرے من میں سے ختم ہو گئیں، کیونکہ میرے پاس اپنی سوچوں کے لیے، اپنی مرضی کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. تو اب تو جو آپ چاہتے ہیں وہی دے دیں، جو آپ کا دل کرتا ہے. مجھے تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ میرے لیے صحیح کیا ہے، میرے لیے غلط کیا ہے، میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے. آپ ہی بتائیں کیا دینا چاہتے ہیں آپ مجھے. جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں دے دیں. یہ مطلب ہے بندگی کا. کہ میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی. سنتے ہو نا یہ شاعری اور سمجھتے نہیں ہو کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا. کہ میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی. کہ بندگی کرتے 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 وہ بندہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ مالک نے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو وہ بندہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں ہی ختم ہو گئی، تو میں کی مرضیاں ہی ختم ہو گئی، تو میں کی خواہشیں ہی ختم ہو گئی. اب تو اتنے عرصے سے آپ کی مرضی پہ چل رہا ہوں کہ جو آپ کی مرضی ہے وہی میرے لیے اچھا ہے. تو آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ مجھے کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے دولت دینا چاہتے ہیں؟ دے دیں. آپ مجھے شہرت دینا چاہتے ہیں؟ دے دیں. آپ مجھے دنیا میں اسی طرح بندگی پہ رکھنا چاہتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں؟ دے دیں. تو میری جو میں ہے وہ اندر سے خالی ہو گئی ہے. وہ اندر سے خالی ہو گئی ہے. میں اندر سے کھوکھلا محسوس کرتا ہوں. میرے اندر خلا ہے، میرے اندر گوشت نہیں ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں نے بولا ہے. ولی کو اپنا وزن نہیں محسوس ہوتا، وہ اندر سے خالی ہوتا ہے. یہ جو تم سنتے ہو نا خالی پیالہ خالی پیالہ، یہ سچ مچ میں ایسے ہی ہوتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ درجے کا ولی ہوگا وہ اتنا اندر سے خلا ہوگا، خالی ہوگا اندر سے. پسلیوں کے اوپر وہ نور ہوگا اور پسلیوں کے نیچے وہ گرم ہوگا. پسلیوں کے نیچے، یہ پسلیاں جو ہے نا یہ برزخ ہے. اس کے نیچے ایک سمندر ہے، اس کے اوپر ایک اور سمندر ہے. یہ جو ڈایافرام ہے نا یہ اصل میں برزخ ہے. اس کے نیچے آگ کا نظام ہے، اس کے اوپر نور کا نظام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بندگی کے مقامات طے کرتے کرتے وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ فقیر ہوتا ہے. جب وہ فقیر ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم باریک باریک دھاگوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، اتنا خالی ہو جاتا ہے. اوپر سے تمہاری آنکھوں سے تمہیں اس کا گوشت ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے تمہیں میری جلد نظر آ رہی ہے. لیکن اس کو جو احساس ہوتا ہے اندر وہ ہوتا ہے کہ میں اوپر سے لے کے نیچے تک دھاگوں کا بنا ہوں، اور وہ دھاگے حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اس سٹیج سے پہلے، دھاگے کی سٹیج سے پہلے وہ پانی کی سٹیج سے گزرتا ہے. پورے کا پورا جسم جیسے کھڑا پانی ہے، جیسے کھڑا پانی ہے. یہ اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے انسان کہ تم تصور نہیں کر سکتے. جب یہ دھاگے کی سٹیج پر پہنچتا ہے نا، جب یہ دھاگے کی سٹیج پر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں. آپ کو انہی آنکھوں سے، یہ جو آپ کی نارمل آنکھیں ہیں، آپ کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آسمانوں سے آنا، آسمانوں پہ جانا، سب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے. یہ
اپنے مالک کا حکم مانتے 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 مالک نے اس کو اپنے اتنا قریب بلا لیا، اس کو اتنا پاک کر دیا، اس کو نفس کی نجاست سے پاک کر دیا، نفس کی نجاست سے، وضو سے نہیں، نفس کی نجاست سے پاک کر دیا۔ نفس اندر ہے، وضو باہر ہے، اس کو نفس کی نجاست سے پاک کر دیا، اس کو اندر سے پاک کر دیا۔ بے شمار آج کل کی بیماریاں نفس کی نجاست کی وجہ سے ہیں، بے شمار۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، میجورٹی بیماریاں جو تکلیفیں انسان کو، وہ نفس کی نجاست کی وجہ سے، اندر سے انسان گندا ہے، کالا سیاہ، پتھر کی طرح، بھیڑیے کی طرح۔ سوال کیا تھا تمہارا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مومنٹ میں اپنے بندے سے عمل کیسے کرواتا ہے؟ ایسے کرواتا ہے، جب بندہ اتنا پاک ہو جاتا ہے اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اب فقیر سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ فقیر کوئی لفظ نہیں ہے جو آپ نے بولنا ہے، فقیر کوئی غیبی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو جن نظر آ رہے ہیں آپ فقیر ہیں۔ آپ کا جسم دھاگے دھاگے ہوگا اگر آپ فقیر ہیں، اور اگر آپ کا جسم دھاگے دھاگے نہیں ہے تو آپ فقیر نہیں ہیں۔ آپ ابھی سفر طے کریں، کھولیں اپنے جسم کو، اور تن من میرا ٹوٹے ٹوٹے جویں درزی دیاں لیراں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ قیامت برپا کر دیتے ہیں اور آپ کو پاک کر دیتے ہیں اور آپ میں سے ساری نجاست نکال دیتے ہیں، جویں درزی دیاں لیراں ہوں۔ انہوں نے بولا ہے یہ تمام جو بڑے بڑے فقراء ہیں وہ سارے اشارے کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ علم نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو فقر کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو وہاں تک پاک کر دیں گے، اتنا نازک کر دیں گے، اتنا نازک کر دیں گے، اتنا پیور کر دیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ابھی جان نکلی اور ابھی جان نکلی۔ آپ کو لگے گا کہ جان تو بامر ربی جسم میں کھڑی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جب دھاگے بنے ہوئے ہیں آپ کا جسم، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو امر ربی پہ کھڑی ہے، تو کسی ایک سیکنڈ میں سامنے اسرائیل کھڑا ہو سکتا ہے آ کے کہ چلو۔ تو آپ کو وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے اسرائیل کب آئیں گے، اور یہ امر ربی پہ جسم میں موجود ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی پینا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یار تمہیں یقین ہی نہیں ہے اپنے نبی کی باتوں پہ، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے امر ربی تم سے اتنا زیادہ دور چلا گیا، چھپ گیا، اسی جسم کی آگ کی وجہ سے وہ تمہارے شعوروں میں سارے کا سارا علم چھپ گیا، کیونکہ تم پاکیزہ نہیں ہو۔ اس وجہ سے کوئی ظلم نہیں ہے کسی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ پہلے 7 دن بالکل ایسے ہوتے ہیں، یہ پہلے 7 دن ایسے ہوتے ہیں، جب تک وہ زمین کا پانی نہیں پیے گا، ماں کا دودھ پی رہا ہے صرف، وہ ایسا ہی ہوگا۔ جو ہی پانی پیے گا بس وہاں سے بھاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے نیچر میں پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کی بندگی اس جگہ پہ پہنچے گی، وقت آپ کے سامنے کھل جاتا ہے۔ یہ بھی علم ہے، اگر اللہ وہ علم آپ کو دے دے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں ہیں تو یہ علم آپ سے وہ پوشیدہ رکھ سکتا ہے، آپ کو کوئی اور علم دے سکتا ہے، کوئی اور صلاحیت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وقت آپ کے سامنے وہ کھول دیتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو سب سے پہلا علم وہ بندے کو دیتا ہے، وہ اس علم کا نام ہے سنکرونسٹی۔
کہ وہ وقت میں چیزوں کو جوڑتا کیسے ہے اور وقت میں چیزوں کو توڑتا کیسے ہے۔ اللہ وقت میں چیزوں کو جوڑتا کیسے ہے اور اللہ وقت میں چیزوں کو توڑتا کیسے ہے۔ تو اچھا، اب چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، کئی دفعہ ہماری زندگی میں یہ ایسے ہوتا ہے، یار میں اتنا سا کام کرنے گیا تھا، آگے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ 18 چیزیں جڑ کے، تو یہ عجیب سی بات ہوگی، یہ عجیب سی بات ہوگی، یہ کیسے ہوئی؟ سنکرونسٹی، وقت کیسے چیزوں کو جمع کرتا ہے اور وقت کیسے چیزوں کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے تم لوگ بولتے نہیں ہو کہ یار بھائی ایک سال میں میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور میں یہاں پہنچ گیا، اور ایک سال میں میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور میں یہاں پہنچ گیا۔ سب سے پہلی جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو وقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو وہ اس کو دکھاتے ہیں وہ سنکرونسٹی ہے، کہ اے میرے بندے تو دیکھ رہا ہے میں چیزوں کو جوڑ کیسے رہا ہوں اور میں چیزوں کو توڑ کیسے رہا ہوں۔ یہی چیز آپ کو خواب میں نظر آتی ہے۔ خواب میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک سال کے بعد میں BMW گاڑی چلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت میں جوڑ کے آپ کو دکھایا کہ میں اس ایک سال میں چیزوں کو ایسے جوڑوں گا کہ تمہارے پاس BMW گاڑی ہوگی۔ تو کتنا ایک سال کتنی چیزیں آپ کرتے ہیں، وہ جڑتی، ادھر سے دائیں جڑتی، ادھر سے بائیں جڑتی، جڑتے 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 آپ کے پاس BMW، آپ کہتے ہیں یار یہ جڑی ہے کہ کیسے جوڑا یہ سارے کا سارا؟ میں نے تو نہیں جوڑا، یہ میں تو اس کو جوڑ ہی نہیں سکتا، میں اس کو جوڑ ہی نہیں سکتا۔ میں جتنا مرضی عالم فاضل ہو جاؤں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں، جتنے مرضی روزے رکھ لوں، جتنے مرضی وظیفے کر لوں، میں تو یہ جوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ چین آف ایونٹس میں جوڑ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چین آف ایونٹس کس نے جوڑا ہے؟ میں نے تو نہیں جوڑا، یہ چین آف ایونٹس میرے مالک نے جوڑا ہے، جو پیچھے بیٹھا ساری پلاننگ کر رہا تھا کہ میں اپنے بندے سے جو سب کچھ کروا رہا ہوں یہ کیوں کروا رہا ہوں۔ وہ ساری پلاننگ وہ کر رہا تھا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہیں دیکھی؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان یہ پلاننگ کر سکے، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے تھے جو پلاننگ کر رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کانٹریکٹ کیا تھا؟ بس آپ میری مرضی کریں، قیامت تک زمین پہ مسلمان ہوں گے، آپ بس وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، باقی سب آپ میرے پہ چھوڑ دیں۔ اب مفہوم میں سمجھ آ رہا ہے کانٹریکٹ کیا تھا؟ تو وہ کرتے جا رہے تھے، وہ کرتے جا رہے تھے۔ اب جس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لو، نہ ان سے پہلے کبھی کسی نے کیا، نہ ان کے بعد کوئی کرے گا۔ جو انہوں نے اللہ کے علم کے ساتھ ربط دکھایا کہ میں بنا ہی اللہ کی فرما برداری کے لیے ہوں، اور قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا، تمام انبیاء کہیں گے نفس نفس، میں اس وقت جاگا ہوا تھا جب میں نے یہ گناہ کیا، میں اس وقت جاگا ہوا تھا جب میں نے یہ گناہ کیا، میں اس وقت جاگا ہوا تھا جب میں نے یہ گناہ کیا۔ ایک حضور ہیں جو میں نہیں کہہ رہے ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ ایسے تھا کہ میرا اپنے رب پہ اتنا بھروسہ تھا کہ مجھے کبھی میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے جب سے اپنے رب کو دیکھا، اس کے بعد میں اپنی میں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، میں بس اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ تو کانٹریکٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ بندے اور اللہ کا کانٹریکٹ کیا ہے؟ تو آپ کے لیے بھی یہی کانٹریکٹ، کیونکہ حضور مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال ہے نا، تمام مسلمانوں کے لیے مثال ہے، تمام انسانوں کے لیے مثال ہے۔ تو انہوں نے مثال کیا دی ہے؟ انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو
اور دل سے کرو، اوپر اوپر سے نہیں، دل سے کرو. اور اگر تم اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دو تو اللہ کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اور وہ تم سے وہ کام کرا لے گا جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو تم جانتے ہی نہیں ہو کہ تمہارے اندر وہ پاسبلٹیز ہیں. جیسے تمام میجورٹی انبیاؤں کی زندگی میں، اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کو یہ کنٹراسٹ نظر آتا ہے. ان کی زندگی کے پہلے 40 سال جب اللہ تعالیٰ نہیں آئے، ظاہر نہیں تھے، غیب سے ان کی تربیت کر رہے تھے لیکن ظاہر نہیں تھے، اور 40 سال کے بعد کے 23 سال جب اللہ تعالیٰ آ گئے، تو 40 سال تک وہ ایک اچھے انسان تھے، یہ تھا وہ تھا، سب کچھ تھا، ٹھیک ہے. اور 40 سال کے بعد دیکھو اگلے 23 سالوں میں کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ آ گئے. ایک یتیم 40 سال کے انسان نے پوری زمین کے اوپر ایک انقلاب برپا کر دیا. طاقت دیکھ رہے ہو؟ اور اس سے پہلے دیکھ لو، وہی انسان ہے، وہی سارا کچھ ہے، دیکھنے میں وہی داڑھی ہے، وہی بال ہیں، وہی جسم ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی خاندان ہے، وہی سب کچھ ہے. اگر نبوت نہ آتی آپ کو آج حضور کا نام بھی نہ پتا ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ نہ آتے آپ ان کا نام بھی نہ جانتے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی زندگی میں یہ کنٹراسٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جب میں آتا ہوں، جب نصر اللہ کی مدد آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی تو انسان کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، وہی انسان کیا ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وقت کی ڈائمنشن میں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو سمجھانے کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اس کا مشاہدہ کرانے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آپ کو آپ کے عمل کی اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو سمجھانے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ جو چینج آپ کے اندر آئے گا نا، وہ آئے گا سنکرونیسٹی. آپ کو چیزیں کیسے جڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کو جوڑتا کیسے ہے اور اللہ ان کو توڑتا کیسے ہے، یہ آپ کے مشاہدے میں آنا شروع ہو جائے گا. بس وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. وہاں سے آپ کو وقت کی پہچان سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. یہ جو سنکرونسٹی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس طرح کام کروا رہا ہے ایک اسٹیٹ کے اندر، اس میں جو بندہ ہے اس کے اندر وہ اپنی ایفرٹ کیسے اپلائی کرتا ہے، اس کے اندر مشقت کیسے وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، بس ان پر الہاموں پہ چلتا ہے. دیکھو مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میں ٹرین کا انجن ہوں، تو میں پاگل ہوں کہ میں سائیکل بنوں گا؟ میرا دماغ خراب ہے میں سائیکل بنوں گا؟ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹ دیا، مجھے کسی نے انجیکشن لگا دیا ہے غفلت کا، نیند کا. آپ کو جب یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اتنے سنگین نفع کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے چھوٹے چھوٹے کام کرا کے آپ کو ایک امپائر دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ تو بھاگتے ہیں نا، آپ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگلا حکم کیا ہے، کیونکہ میں نے تو جوڑنا نہیں ہے نا. اب میں نے کسی کی چاپلوسی نہیں کرنی کہ کلرک بھرتی ہوا اب مالک کی چاپلوسی کروں، 50 روپے کی رشوت لوں، ٹھیک ہے، پھر جا کے اس کی چاپلوسی کروں، وہ کسی کو کہے گا اچھا چل میں تیرا کام کر دیتا ہوں تکبر سے، وہ جا کے میری سفارش کرے گا، تو اب میں کلرک سے جو ہے وہ ہیڈ کلرک بن گیا ہوں. یہ گیم ختم ہو گئی نا، یہ انسانوں کا گند ختم ہو گیا میرے پر سے. اب نہ مجھے چاپلوسی کرنی ہے، نہ مجھے حسد کرنا ہے، نہ مجھے کینہ رکھنا ہے، نہ میں نے کسی کی ٹانگ کھینچنی ہے، نہ میں نے کچھ کرنا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، میں اب تمہیں نعمت کی طرف لے کے جاتا ہوں،
ان کو لگا رہنے دو آپس میں، اب میں تمہیں نعمت کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تو تم یہ اولیاء اللہ کے مقامات نہیں دیکھتے، ان کی قبریں نہیں دیکھتے؟ ان کی قبروں پہ پیسے نہیں دیکھتے؟ نشانی نہیں دیکھتے کہ کتنی دولت ان کے ارد گرد آ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتی ہے؟ جن چیزوں کے لیے تم یہ انسانوں کو سجدے کرتے رہتے ہو، چاپلوسیاں کرتے رہتے ہو، یہ کرتے رہتے ہو، وہ کرتے رہتے ہو۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان درجات کے، یہ آسمانوں پہ تو عالم ارواح میں تو یہ شہزادے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی سنکرونسٹی چل رہی ہوتی ہے، ختم تھوڑی ہوئی۔ جو علم آپ نے زمین پہ حاصل کیا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو اب سوچو کہ اتنا علم سمیٹ کے یہ لے جاتے ہیں اگلے جہاں میں، تو یہ یہاں بھی اللہ کے بندے تھے، یہ قبروں میں بھی اسی اللہ کے بندے ہیں، وہی ان کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ عالم برزخ میں بھی اسی اللہ کے بندے ہیں، یہ جنتوں میں بھی اسی اللہ کے بندے ہیں۔ تو جو علم یہ لے گئے ہیں زمین پر سے وہ ان کے ساتھ ہے، اس علم کی طاقت ان کے ساتھ ہے۔ وہاں آپ علم نہیں حاصل کر سکتے، یہیں پہ کر سکتے۔ وہاں آپ پھر اب فکس ہو جاتے ہیں، یہاں آپ گرو کر رہے ہیں نا، یہاں آپ بڑے ہو رہے ہیں، وہاں آپ بڑے نہیں ہوں گے، وہاں آپ اتنے ہی رہیں گے جتنے ہیں۔ یہ اس زمین کی قیمت ہے، اس لیے یہاں نصیحت ہے، اس لیے قیامت کے دن نبی نہیں پیدا ہوں گے نئے، جنت میں نبی نہیں پیدا ہوں گے نئے، نئی باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں جتنا علم آپ کے پاس ہے بس وہی علم اب آپ کے ساتھ ہے، نئی روشنی آپ میں نہیں آ سکتی۔ یہاں نئی روشنی آپ کے اندر آ سکتی ہے یہاں، اس لیے اس زندگی کی اتنی قیمت۔ تو جب آپ سنکرونسٹی میں جاتے ہیں آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ نے صرف اور صرف جو آپ نے اس سنکرونسٹی سے پہلے جو آپ نے سیکھا ہے، آپ نے بس اب تقویٰ پہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا رہنا ہے۔ اب یہ سنکرونسٹی وہ آپ کو دکھا رہا ہے، وہ آپ کو دکھا رہا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ آپ تو اب ایسے ہو گیا نا، اندر سے آپ ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ میاں اب تو میں پانی کا گلاس بھی نہیں پیوں گا الہام کے بغیر، کیونکہ جب آپ پانی پلاتے ہیں اس کا مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جب میں خود پیتا ہوں تو اس کا مجھے سوائے باتھ روم جانے کے علاوہ اور کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ پانی پلاتے ہیں اس کی اتنی برکت محسوس ہوتی ہے، جب آپ رزق کھلاتے ہیں اس میں مجھے اتنی برکت محسوس ہوتی ہے، اور جب میں خود جا کے الماری کھول کے چوہے کی طرح اس کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہوں کہ کیا کھاؤں، تو اس میں مجھے کوئی برکت نہیں محسوس ہوتی، تو وہ بندہ اور سکڑتا جاتا ہے، سکڑتا جاتا ہے، سکڑتا جاتا ہے، اور اللہ کو اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ اپنی مصروف زندگی میں سے اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہ الٹا ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی میں سے آپ کی ساری مصروفیت نکل جاتی ہے اور آپ صرف عبداللہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی، سمجھ گئے؟ تو جو ڈیسٹنی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کرانا ہوتا ہے وہ کراتا ہے، وہ اسے کراتا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہو گیا، راضیۃ مرضیہ۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یا ایتھا نفس مطمئنہ، اے میرے مطمئن نفس، ٹھیک ہے، میرے کا لفظ نکال دو، اے مطمئن نفس، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فوکس ہو جاؤ اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف فوکس ہو جاؤ، رجوع میں رہو، سارا دن ساری رات رجوع میں رہو، دیکھتے رہو اس کو، راضیۃ مرضیہ، تمہیں فیلنگ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تم سے راضی ہے،
اور تم اس سے راضی ہو، گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں وہاں سے، اور اس کو بھی تمہاری رضا محسوس ہو رہی ہے، دونوں طرف ایسا، دونوں طرف آئینہ، دونوں طرف ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے رجوع میں رو میری طرف، ہلنا نہیں اب یہاں سے، اب نفس مطمئن کو کہہ رہا ہے ہلنا نہیں اب یہاں سے، رجوع میں رو میری طرف، یدخلی فی عبادی، اب جا کے کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نفس مطمئنہ کے بعد کہہ رہا ہے کہ میری بندگی کب ملے گی، یدخلی، اب میری یدخلی سمجھ رہے ہو؟ دروازہ ہے، اب میری بندگی میں داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، داخل ہونے کو کہہ رہا ہے دنیا چھوڑ دو، داخل میری بندگی میں داخل ہو جاؤ، چھوڑو یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دو اس کو، میری بندگی میں داخل ہو جاؤ، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ بندگی سمجھ آ رہی ہے؟ نفس مطمئنہ کے بعد بندگی کہہ رہا ہے، مسلمان کو نماز پہلے کہہ رہا ہے، نماز کہاں ہے؟ مسلمان کو نماز کہہ رہا ہے، نفس مطمئنہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میری بندگی میں، یہ نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مسلمان نے کرنا ہے، تو نفس مطمئنہ کے بعد یہ کون سی نماز کہہ رہا ہے؟ یہ اس نماز کی بات نہیں کر رہا، اسٹیشن سمجھ آ رہا ہے؟ وہ ایک اسٹیشن کی بات کر رہا ہے، وہ ایک خاص بات کر رہا ہے، خاص بات، یہ خاص بندگی کی بات کر رہا ہے، خاص غلامی کی بات کر رہا ہے، کہ تمہیں اب یہ دونوں، تم مطمئن ہو کے بیٹھ کے، خاموشی سے بیٹھ کے، سنجیدہ ہو کے بیٹھ کے، اب کچھ ہوگا رات کے تیسرے پہر، تمہارے دل میں نئی نزاکتیں پیدا ہوں گی، تمہیں کچھ نئی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو بندے نے توجہ کی، بندے نے دیکھا کتنا سکون ہے، میں کتنی رضا میں بیٹھا ہوں، اس کو وہیں پر احساس ہوا کہ اللہ بھی یہیں ہے اور یہ بھی ایسے ہی ہے، یا وہ بتائے گا تو نہیں صبح اٹھ کے، لیکن اس کو احساس ہوا، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس اس کی توجہ ہو گئی اپنے رب کی طرف، توجہ ہو گئی، بس اس نے کہا اب میں نے کچھ اشارے کیے تمہیں سمجھ آ گئے، بندے نے آگے مفہوم میں سمجھا رہا ہوں، اس نے کہا ہاں مجھے اشارے سمجھ آ گئے، یدخلی فی عبادی، بس اب میری بات، بس اب اس خاموشی میں جہاں تیرا نفس مطمئن ہو گیا ہے، اس کی ساری سوچیں، چھلانگیں، حسد، بغض، کینہ، جنراسٹی، میں لوگوں کو دکھاؤں میں کتنا نیک ہوں، سب ختم ہو گیا، اب میری بندگی میں آ جاؤ، اب بندگی میں آ جاؤ کا یہاں مطلب کیا ہے؟ جیسا میں کہوں بس ویسا کرو، یعنی کہ ایک خاص قسم کا الہام کا دروازہ جیسے کھل گیا، بس جیسے میں کہوں بس ویسے کرو، ٹھیک ہے؟ بندگی میں آ جاؤ۔ اچھا، بندگی کے فوراً بعد کیا کہتا ہے؟ یہی جنت ہے، تو جنتی ہو گیا، وادخلی جنتی، دنیا جیسی مرضی میں تیرے سے اب گزاروں، ڈیسٹنی ہے نا، فقیر کو بادشاہ نہیں بنانا، بادشاہ کو اس نے فقیر نہیں بنانا، وہ اس نے ڈیسٹنی سیٹ کی ہوئی ہے پہلے سے، اس نے کہا بس اب میری جو تمہاری زندگی ہے اس میں جو میں تم سے کراؤں تم بس وہ کرو، وادخلی جنتی، اب جو یہ کرو گے اس کا انجام جنت ہے، اب جو یہ کرو گے بندگی کے بعد، اب جو کرو گے اس کا انجام جنت ہے، چپ کر کے میری بندگی کرو، اگر میں چاہوں لوگوں کو بتا دو، اگر میں نہ چاہوں لوگوں کو نہ بتاؤ، بس چپ کر کے میری بندگی کرو، اس بندگی کا اجر جنت ہے، جنت تمہاری ہوگی، مزے کرو، اس بندگی کا اجر جنت ہے، کیونکہ اب تم اپنے کام نہیں کر رہے، اب تم میرے کام کر رہے، اب تم اپنے کام نہیں کر رہے، اب تم میرے کام کر رہے ہو۔ اب میں نے رات کا تیسرا پہر کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد فجر ہے، اور اس سورت کا نام سورہ فجر ہے، تو عام طور پہ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ معاملے رات کو سٹارٹ ہوتے ہیں، فجر پہ پورے ہو جاتے ہیں، جب لوگ جاگتے ہیں نا تو یہ رات کو پروسیس شروع ہوتا ہے، فجر پہ کمپلیٹ ہوتا ہے،
اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے، اتنا سخت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اتنی مکمل ہے، آج تک کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی روحانی آدمی نہیں ہے جو اڑ کے آسمانوں پہ گیا، چاہے آنکھیں بند کر کے چاہے آنکھیں کھول کے جیسے مرضی، واپس آیا اور اس نے کہا قرآن ٹھیک نہیں ہے. یہ سب سے بڑی حضور کی شہادت ہے. جو وہاں سے ہو کے آیا اس نے قرآن کو حق دے گا، جو وہاں سے ہو کے آیا. سمجھ آئی؟ تو یہ عین الیقین والے لوگوں نے، حق الیقین والے لوگوں نے، وہ واپس آئے اور قرآن کو انہوں نے سچ دیا. کوئی مقام نہیں ہے آسمانوں پہ ایسا جس کا قرآن شریف میں ذکر نہیں. کوئی مقام نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تو پتہ ہی اولیاء اللہ کو چلتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو تم نے کچھ پکڑنا نہیں ہے، تم نے اپنے اندر یہ جو غلاظت جمع کی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہے. پھر تم کر کیا سکتے ہو؟ سوچو. نفس مطمئنہ کے درجے پہ بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے راتیں گزر رہی ہیں، راتیں آ رہی ہیں، راتیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آ ہی نہیں رہے، وہ اپنی بندگی میں داخل ہی نہیں کر رہے. تم کیا کر لو گے؟ تم کر کیا لو گے؟ کتنی نمازیں پڑھو گے کہ وہ آ جائے؟ کتنے روزے رکھو گے کہ وہ آ جائے؟ وہ چھڑواتا ہے، یہ کرواتا ہے اور چھڑواتا ہے، کرواتا ہے اور چھڑواتا ہے. جب تک کہ تمہارے اندر کا آخری تکبر نہیں ٹوٹ جاتا، کرواتا ہے اور چھڑواتا ہے. نماز پڑھ لیکن اندر سے چھوڑ دے تو کچھ نہیں ہے. روزہ رکھ لیکن اندر سے چھوڑ دے تو کچھ نہیں ہے. حج کر لیکن اندر سے چھوڑ دے تو کچھ نہیں ہے. تو جب تک وہ تمہیں پاک نہیں کرے گا تم میں داخل نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کو وہ اپنے لیے پاک کر رہا ہے وہ تو میرا ان سب کو سلام دل سے. وہ تو کائنات کی سب سے، زمین کے اوپر اس وقت وہ کائنات کی سب سے قیمتی شے ہیں. جن مٹی کے ذروں کو اللہ نے چنا اپنے لیے اور اپنے پاس یہ فیصلہ کیا کہ ان مٹی کے ذروں کو میں ایک دن ستارہ بناؤں گا. اب یہ ایک ایک لفظ میں سمجھ کے بول رہا ہوں کہ یہ آج کے مٹی کے ذرے جو میں نے انسانوں میں سے چنے ہیں، ان مٹی کے ذروں کو میں 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد ستارہ بناؤں گا. ان مٹی کے ذروں سے 20 سال بعد کی زمین کے اوپر اندھیری راتوں پہ میں ان کو ستارے کی طرح چمکاؤں گا. ان کے گھر وہ مقامات ہوں گے جہاں پر فرشتوں کا گزر ہوگا. تو وہ تو بہت قیمتی مخلوق ہے خدا کی، اور بہت زمین پر سب سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ جو صورت میں نے بتائی ہے نا، اس صورت کے پیرامیٹر میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا. تو یدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب تم میری اجرت پر ہو، اب تم میرے غلام ہو نا، میرے بندے ہو، اب تم میری اجرت پر ہو، اب تم میری اجرت پر ہو. اور اب اس اجرت کا اجر، اس اجرت کا بدلہ، یہ جو میری بندگی میں آ گئے ہو، اس کا بدلہ اب جنت ہے. وادخلی جنتی.
اب وہ یہ ان کو نہ بتانا چاہیے، نہ وہ یہ کبھی بولیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے وہ جنتی ہیں. نہ ان کو بتانا چاہیے، نہ وہ کبھی بولیں گے. لیکن جہاں پر فجر سے تھوڑی دیر پہلے جہاں پر یہ کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور ان کو مبارک ہو، ان کو جنت مبارک ہو. کمال ہیں وہ بندہ خدا جو اپنی بندگی کی، جو اپنے رب کی بندگی میں اپنی مرضی سے دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا دروازہ لے لیتے ہیں، جنت کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اور انسانوں میں گھومتے پھرتے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور قبروں میں چلے جاتے ہیں. کیا کمال لوگ ہیں، اور کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اور جاہل لوگوں سے تبلیغیں سن رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے نفسا نفسی کے کھیلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندر سے اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں.